اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے۔ ہادو اصل میں یہودی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہادو ہدایت یافتہ سے بھی نکلا ہے، یعنی ہدایت، اس کا اصل مطلب تو ہے ہدایت پہ آنا، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن یہودیوں کو کہا جاتا تھا یہ۔ والنصارى، اور عیسائی۔ نصارہ کو، عیسائیوں کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی تھی، نصر کہتے ہیں مدد کو، تو اس وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ والصابئین، اور صابی، یہ ایک قوم گزری ہے، اور اس کے بارے میں مطلب کوئی مستند روایت نہیں ملتی کہ حقیقت در حقیقت کون سی تھی یہ۔ تو بہرحال جو بھی ہو، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم، تو ان کا اجر جو ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا یحزنون، اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، نہ ہی کوئی خوف اور نہ ہی کوئی غم۔ اس آیت میں مطلب یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ یہودی ہو یا عیسائی ہو آپ جنت میں جاؤ گے، یہ وہ کامیابی ہوگی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک قاعدہ قانون بیان کیا کہ جو ایمان لائے ہو، یعنی یہ جو مومن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ ہوں چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے صابی ہو، قوم سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وعمل صالحا، اور وہ نیک اعمال کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور وہاں وہ اجر کیا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ ان کو بھیجا جائے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم کی کیفیت ہوگی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے وعدہ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر بلند کر دیا طور کو۔ رفعنا، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا، رفعنا ہم نے بلند کر دیا، فوقکم، فوقکم تمہارے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، تمہارے اوپر، طور، طور کو، خذو پکڑو، ما وہ جو آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور نصیحت حاصل کرو، ما فیہ جو بھی اس میں ہے اس سے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتہ، یہ ہوگا کہ جب انہیں کوئی ان کے سرداروں کو بلایا گیا، انہیں کوئی شریعت دی گئی، شریعت، یا یہ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کو جب تورات دی گئی یا کوئی اور شریعت دی گئی، تو اس وقت ان کو ان کے اوپر طور مسلط کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ یہ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم پہاڑ کے پاس جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ایسے لگتا ہے اس کی اونچائی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے۔ تو اس وقت واللہ عالم کوئی زلزلہ برپا کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے پہاڑ ہلنے لگا اور انہیں ایسے لگنے لگا کہ ان کے اوپر پہاڑ گر جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو اس کو، یعنی جو ہم شریعت تمہیں دے رہے ہیں اس شریعت کو اچھی طرح پکڑ لو۔ اور یہ جو قوت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کیا تھا پہاڑوں کو ہلانے والا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زبردستی اس کو، شریعت کو پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زبردستی ہدایت کسی کے لیے بھی نہیں رکھی۔ کسی کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں حاصل کرنا چاہتا نہ کرے، آخرت میں اس کا عذاب ضرور ہے اس کے لیے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت کا اظہار کیا تھا وہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ دکھانے کے لیے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، واذکروا ما فیہ، اور اس چیز سے نصیحت حاصل کرو جو کچھ اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی شریعت دینے کا، کتاب دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ تقوی اختیار کرنا، کہ تقوی اختیار کرو، اس سے سیدھے راہ پہ آؤ اور گناہ گار زندگی کو، گناہوں والی زندگی کو چھوڑو۔ یہ آیت نمبر 63، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔